اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی زندگی میں جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بے چینی ہے، جو نہ ختم ہونے والی الجھنیں ہیں، ان سب کی ایک ہی جڑ ہے، اور اگر آپ اسے سمجھ لیں تو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ ہر روز عبادت کرتے ہیں لیکن پھر بھی دل میں سکون نہیں ملتا۔ آپ اللہ کو پکارتے ہیں مگر جواب محسوس نہیں ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید کچھ کمی رہ گئی ہے، مگر وہ کمی کیا ہے یہ سمجھ نہیں آتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کہیں اس کا جواب آپ کے اپنے نفس میں ہی تو نہیں چھپا؟ اگر آپ سچ میں اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ کو وہ جواب مل جائے جس کی تلاش میں آپ اب تک بھٹکتے آ رہے تھے۔ آج کا ویڈیو میرے اب تک کی سبھی ویڈیو میں سب سے زیادہ مہم ہے۔ اگر سچ میں آپ کو زندگی بدلنی ہے تو اس پیغام کو پورا سنیے۔ اللہ کے واسطے اسے بیچ میں مت چھوڑنا میرے بھائی۔ سوچئے، اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، آپ کو زندگی دی، سانسیں دیں، دل دیا، دماغ دیا، مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ خود کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، لیکن آپ کا ہی من آپ کو ہر پل بھٹکاتا رہتا ہے۔ عبادت کرنے بیٹھتے ہیں مگر دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، سجدہ کرتے ہیں مگر دل دنیاوی خواہشوں میں الجھا رہتا ہے، اللہ سے کچھ مانگتے ہیں مگر جس دن وہ چیز مل جاتی ہے اس کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں، جس خوشی کے لیے تڑپتے ہیں وہی ملنے کے بعد یوں بے اثر لگتی ہے جیسے کبھی اس کی تمنا ہی نہ تھی۔ کیا یہی انسان کی فطرت نہیں؟ جو چیز نہیں ملتی اسی کے لیے بے چینی رہتی ہے، اور جو مل جاتی ہے اسے اس طرح بھلا دیتے ہیں جیسے وہ کبھی آپ کی تھی ہی نہیں۔ سوچتے ہیں کہ اگر یہ مل جائے تو زندگی سنور جائے گی، اگر یہ پریشانی دور ہو جائے تو سکون مل جائے گا، مگر جب وہ چیز مل جاتی ہے تب کوئی اور کمی کھلنے لگتی ہے۔ جو آپ کے پاس ہے اس میں خوشی نظر نہیں آتی، مگر جو نہیں ہے اسی کی کمی ہر وقت محسوس ہوتی رہتی ہے۔ آپ کا من آپ کو چین سے جینے نہیں دیتا، ہر وقت یا تو بیتے ہوئے کل کی غلطی اور پچھتاوے میں الجھے رہتے ہیں یا پھر آنے والے کل کی فکر میں ڈوبے رہتے ہیں، مگر جو یہ لمحہ اللہ نے دیا ہے اس میں جینے کی فرصت ہی نہیں۔ جو اللہ نے دیا وہ ہمیشہ کم لگتا ہے، اور جو نہیں دیا وہی سب سے قیمتی لگنے لگتا ہے۔ اپنے دکھ کو تو آپ کس کر پکڑ کر رکھتے ہیں، مگر جو خوشی اللہ نے دی اسے چند لمحوں میں بھلا دیتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ کا من دکھ، نفرت، غصہ اور عرشا جیسے وچاروں کو کتنی آسانی سے پکڑ لیتا ہے؟ اگر کوئی اپمان کر دے تو برسوں تک نہیں بھولتے، مگر اگر کوئی بھلائی کر دے تو اسے ایک دن میں بھلا دیتے ہیں۔ دوسروں کی خوشیوں سے جلن ہوتی ہے مگر اپنی نعمتوں کو دیکھنے کی فرصت نہیں۔ کسی کی سفلتا چھپتی ہے مگر اپنے اندر چھپے ہنر اور اوسر دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ نے تو آپ کو سکون دیا تھا مگر آپ نے خود اپنی فطرت سے اپنی زندگی کو بوجھ بنا لیا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دیں مگر انہی چیزوں کو اپنے گلے کی زنجیر بنا لیا جو کبھی سکون دے ہی نہیں سکتی۔ پھر شکایت بھی اللہ سے کرتے ہیں کہ سکون کیوں نہیں ملتا۔ کیا کبھی سوچا کہ اگر آپ کا من صحیح راہ پر چلنا سیکھ جائے تو آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی؟ اگر آپ اپنی نفس کو پہچان لیں تو کیا پائیں گے؟ اگر آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو کیا دیکھیں گے؟ اگر آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو کیا دیکھیں گے؟ ایک بے چین من جو کبھی بھی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں، جو عبادت میں بھی بھٹکتا ہے اور دنیاوی چیزوں میں بھی چین سے نہیں رہتا، جو مل جائے اسے معمولی سمجھتا ہے اور جو نہ ملے اس کے لیے راتوں کی نیند حرام کر لیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا اگر کوئی آپ کا دل دکھا دے تو وہ بات سالوں تک یاد رہتی ہے، مگر جب کوئی بھلائی کرے تو اسے چند دنوں میں بھلا دیتے ہیں۔ نفرت کی آگ کو سینے میں دبا کر رکھتے ہیں مگر پیار اور محبت کے احساس کو پل میں بھلا دیتے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ جب کوئی آپ کی غلطی بتائے تو غصہ آتا ہے مگر جب کوئی آپ کی تعریف کرے تو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی سوچا اگر کوئی آپ کی جھوٹی تعریف کرے تب بھی آپ کو اچھا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ آپ کا من دھوکے میں رہنا چاہتا ہے، اسے سچائی سے ڈر لگتا ہے اور جھوٹی تسلی پسند آتی ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں چلتے ہیں مگر نفس آپ کو بار بار کھینچ کر واپس دنیا کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں مگر من ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے، کبھی کھانے کی فکر، کبھی کاروبار کی چنتا، کبھی کسی کی باتوں کا غم، کبھی بیتے ہوئے لمحوں کا درد۔ کیا یہ عبادت ہے؟ عبادت تو وہ ہے جب صرف اللہ کا ذکر ہو اور کچھ بھی یاد نہ آئے، مگر آپ کا نفس آپ کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں، یہ ہر وقت آپ کو بہکائے گا۔ جب آپ اللہ کی طرف بڑھنا چاہیں گے یہ آپ کو دنیاوی اچھاؤں میں الجھا دے گا، آپ کو دولت کا لالچ دے گا، شہرت کی خواہش دے گا، نفرت اور جلن میں جکڑ دے گا، آپ کو یہ یقین دلائے گا کہ خوشی ان چیزوں میں ہے، مگر جب آپ انہیں پالیں گے تب بھی من خالی ہی رہے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ کو خوشی کیوں ملتی ہے، اور جب کوئی آپ کی برائی کرتا ہے تو دکھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کا نفس چاہتا ہے کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں، بھلے ہی آپ اندر سے کیسے بھی ہوں، مگر سچی خوشی تو اس بات میں ہے کہ اللہ آپ کو اچھا سمجھے، لوگ نہیں۔ جب آپ کا من آپ کو کوئی غلط کام کرنے کے لیے اکسائے تو ایک پل کے لیے سوچئے کیا یہ وہی من نہیں
جس نے آپ کو پہلے بھی غلط راستوں پر ڈالا تھا؟ کیا یہ وہی من نہیں جس نے آپ کو خوشی کے جھوٹے سپنے دکھائے تھے اور بعد میں وہی چیزیں آپ کے لیے بوجھ بن گئیں؟ آپ کو جو چیزیں آج بہت قیمتی لگتی ہیں وہی کل بیکار ہو جائیں گی۔ جو رشتے آج سب سے پیارے لگتے ہیں وہی کل سب سے بڑی تکلیف بن سکتے ہیں۔ جو سپنے آج حقیقت لگتے ہیں وہی کل ایک دھوکہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں اپنے من کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیوں بار بار وہی غلطی دہرا رہے ہیں؟ کیوں اپنے نفس کو اپنا مالک بنا رکھا ہے جبکہ اللہ نے آپ کو اس سے اوپر بنایا تھا؟ اگر آپ اپنے من کو پہچان لیں تو دیکھیں گے کہ یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ آپ کو کبھی چین سے نہیں رہنے دے گا، یہ آپ کو کبھی سنتشٹ نہیں ہونے دے گا، یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا چاہنے کے لیے مجبور کرے گا، اور جب وہ نیا مل جائے گا تو پھر کوئی اور خواہش پیدا کر دے گا۔ یہ کھیل کب تک چلے گا؟ کب تک آپ اس دھوکے میں رہیں گے؟ کب تک آپ کو لگتا رہے گا کہ اگلی چیز آپ کو سکون دے گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سکون کسی چیز میں نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ رشتے میں ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں تو آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ آپ کو نفس کے اس کھیل سے آزادی مل جائے گی، پھر آپ کو دنیا میں رہ کر بھی سکون ملے گا۔ پھر آپ کسی چیز کے غلام نہیں رہیں گے بلکہ صرف اور صرف اللہ کے بندے بن جائیں گے۔ جب آپ اللہ کے سچے بندے بن جائیں گے تب نفس کا کھیل ختم ہونے لگے گا، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ نفس اتنی جلدی ہار نہیں مانتا۔ یہ نئے نئے بہانے بنائے گا، نئی نئی اچھائیں پیدا کرے گا۔ یہ آپ کو سمجھائے گا کہ ابھی آپ کی عمر عبادت کے لیے نہیں، دنیا کے مزے لینے کے لیے بنی ہے۔ یہ آپ کو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط دکھائے گا۔ یہ آپ کو اہنکار دے گا، لالچ دے گا، عرشا دے گا، اور آپ کو محسوس تک نہیں ہوگا کہ آپ کب اس کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب کوئی انسان غلط راستے پر چلتا ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے بلکہ وہ اسے صحیح ماننے لگتا ہے۔ جب اس کا من غلط فیصلہ کرتا ہے تو اسے وہی صحیح لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس اسے اپنی پکڑ میں لے چکا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے جلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک عام بھاونا ہے، مگر کبھی سوچا جلن سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا اس سے آپ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیا اس سے آپ کا مقدر بدلتا ہے؟ کیا اس سے وہ شخص جس سے آپ جلتے ہیں کوئی نقصان اٹھاتا ہے؟ نہیں، بلکہ جلن صرف آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، آپ کا سکون چھین لیتی ہے، آپ کے دل میں نفرت بھر دیتی ہے۔ اسی طرح جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح ہیں، مگر غصہ صرف آپ کو نقصان دیتا ہے۔ یہ آپ کے فیصلوں کو غلط بنا دیتا ہے، یہ آپ کے رشتوں کو توڑ دیتا ہے، یہ آپ کے دل کو سخت بنا دیتا ہے، اور ایک سخت دل اللہ کے نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا من کیوں بار بار دکھی ہوتا ہے؟ کیوں آپ کو ہمیشہ کسی نہ کسی بات کی چنتا لگی رہتی ہے؟ کیوں جب کوئی آپ کو نظر انداز کر دیتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیوں جب آپ کی امیدیں پوری نہیں ہوتی تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اپنی خوشی کو غلط جگہ ٹکا دیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کے لوگ، چیزیں اور حالات آپ کو خوشی دیں گے، مگر سچائی یہ ہے کہ سچی خوشی صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا من سکون پائے تو آپ کو اسے اللہ کی طرف موڑنا ہوگا۔ آپ کو ہر حال میں یہ یقین کرنا ہوگا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کے نصیب میں نہیں آئی تو سمجھیے کہ وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھی۔ اگر کوئی تکلیف آئی تو سمجھیے کہ وہ آپ کے لیے ایک امتحان ہے اور اللہ آپ کو اس سے گزار کر اونچا درجہ دینا چاہتا ہے، مگر نفس آپ کو یہ بات سمجھنے نہیں دے گا۔ یہ آپ کو بار بار غلط راستوں پر دھکیلنے کی کوشش کرے گا۔ یہ آپ کو دنیا کی چیزوں میں الجھائے رکھے گا تاکہ آپ اللہ کو بھول جائیں۔ یہ آپ کو لالچ اور ہوس کی طرف لے جائے گا تاکہ آپ اپنے اندر کبھی سکون محسوس نہ کریں۔ یہ آپ کو بار بار دوسروں سے امید لگانے پر مجبور کرے گا تاکہ جب وہ آپ کی امیدوں پر کھرے نہ اتریں تو آپ تکلیف میں آ جائیں۔ اگر آپ اس کھیل کو سمجھ لیں تو آپ اس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ آپ اپنے نفس کو پہچان سکتے ہیں، اور جب آپ اسے پہچان لیں گے تب یہ آپ کی گرفت سے باہر نہیں جائے گا۔ آپ اسے روک سکیں گے، اسے قابو میں رکھ سکیں گے، اور تب آپ کو سچی آزادی ملے گی۔ سچی آزادی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں جب چاہیں کر سکیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی غلامی سے باہر آ سکیں۔ یہ ہے کہ آپ غلط راستوں پر جانے سے پہلے خود کو روک سکیں۔ یہ ہے کہ آپ اپنی اچھاؤں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے انہیں اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال سکیں۔ جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے تب آپ کو اس دنیا کی اصلی حقیقت سمجھ میں آنے لگے گی۔ تب آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ دنیا صرف ایک امتحان ہے۔ یہاں کی خوشیاں بھی فانی ہیں اور یہاں کے غم بھی۔ یہاں کی ہر چیز ایک دن مٹنے والی ہے، مگر جو چیز باقی رہے گی وہ ہے آپ کا ایمان، آپ کا اللہ کے ساتھ رشتہ۔
تو क्यों ना उस रिश्ते को सबसे मजबूत बनाया जाए, क्यों ना अपनी हर उम्मीद अल्लाह से रखी जाए, क्यों ना अपने हर गम को उसी के हवाले किया जाए, क्यों ना अपनी हर खुशी उसी से जोड़ी जाए। अगर आप ऐसा कर सके तो समझिए कि आपने नफ्स पर फतह पा ली। फिर दुनिया आपके लिए सिर्फ एक सफर बन जाएगी और आप इसके बोझ से आजाद हो जाएंगे। फिर आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा, किसी चीज की जरूरत नहीं महसूस होगी। फिर आप सुकून से रहेंगे क्योंकि आपका दिल अल्लाह के नूर से भर चुका होगा। लेकिन आप तो अल्लाह की तरफ मुड़ना चाहते हैं, आप तो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप अल्लाह के करीब जाना चाहते हैं, मगर फिर भी आपका दिल बेचैन क्यों रहता है? आपकी इबादत में वह सुकून क्यों नहीं आता जिसकी तलाश में आप हैं? आपके सजदे में वह लज्जत क्यों नहीं जो अल्लाह के बंदों को महसूस होती है? क्योंकि आपने इबादत को एक रस्म बना दिया है, आपने इसे एक आदत बना लिया है, एक ऐसा काम जो बस पूरा कर देना है। नमाज में खड़े होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं लेकिन दिल कहीं और उलझा रहता है, कुरान की तिलावत करते हैं लेकिन दिमाग दूसरी चीजों में उलझा होता है। आपका जिस्म इबादत करता है मगर आपकी रूह उसमें शामिल नहीं होती। आपने इबादत के लिए शॉर्टकट ढूंढ लिया है। आप चाहते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा सवाब मिल जाए। आप चाहते हैं कि बस जल्दी से नमाज पढ़ लें, जल्दी से दुआ कर लें, जल्दी से फर्ज अदा कर लें। मगर कभी सोचा क्या इस तरह से अल्लाह के करीब जाया जा सकता है? आप सोचिए, अगर कोई आपसे बात करे लेकिन उसका ध्यान आप पर न हो, वह सिर्फ जुबान से बोले मगर दिल से न बोले, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपको महसूस नहीं होगा कि सामने वाले की बातों में कोई सच्चाई नहीं? तो फिर अल्लाह जो आपके दिलों के हालात जानता है उसे कैसे महसूस नहीं होगा? जब आप इबादत करते हैं मगर दिल में दुनिया भर के ख्याल लिए रहते हैं, तो क्या वह इबादत सच में इबादत कहलाने के काबिल है? एक बार, सिर्फ एक बार पूरे होशो हवास के साथ सजदा कीजिए। एक बार अपनी सांसों में अल्लाह को महसूस कीजिए। जब अल्लाह का नाम लें तो उसे दिल से पुकारिए। जब उसके सामने झुकें तो ऐसा महसूस कीजिए कि आप वाकई उसके दरबार में खड़े हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई शख्स जिसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं उससे मिलते हैं तो आपका पूरा ध्यान उसी पर होता है? आप उसकी हर बात को सुनते हैं, उसकी हर बात को महसूस करते हैं, आपको उसकी मौजूदगी का एहसास होता है और बाकी सारी दुनिया जैसे रुक जाती है। तो फिर जब आप अपने सबसे बड़े मोहब्बत करने वाले अल्लाह से मिलते हैं तो वह एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने अपनी इबादत को बोझ समझ लिया है। आपने उसे बस एक काम की तरह कर लिया है जिसे पूरा करना है और आगे बढ़ जाना है। मगर इबादत बोझ नहीं, यह राहत है। इबादत सिर्फ एक फर्ज नहीं, यह अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इबादत में सच्चा सुकून आए तो इसे जल्दी में मत कीजिए, हर हरकत को महसूस कीजिए। जब अल्लाहू अकबर कहें तो महसूस करें कि आप दुनिया से कट चुके हैं और सिर्फ अल्लाह के सामने हैं। जब रुकू में झुकें तो महसूस करें कि आप अपनी झुकी हुई गर्दन के साथ अपनी हर बुरी आदत, हर घमंड, हर तकब्बुर को तोड़ रहे हैं। जब सजदे में जाएं तो महसूस करें कि आप दुनिया की हर चीज से आज़ाद हो गए हैं और सिर्फ अल्लाह की रहमत में समा गए हैं। आपने कभी सजदे में दिल की गहराइयों से दुआ मांगी है? नहीं वह दुआ जो जुबान से निकलती है, बल्कि वह दुआ जो रूह से निकलती है, वह दुआ जिसे मांगते वक्त आंसू निकल आए, जिसमें दिल कांप उठे, जिसमें यह एहसास हो कि अल्लाह आपको सुन रहा है। जब आप ऐसी दुआ मांगेंगे तब आपको एहसास होगा कि आप वाकई अल्लाह से बात कर रहे हैं। मगर आप अपनी इबादत को जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। आपकी नमाज झटपट खत्म हो जाती है, आपकी दुआ चंद लफ्जों तक सीमित रह जाती है, आपके सजदे कुछ सेकंड के लिए होते हैं, फिर आप दुनिया में लौट आते हैं। अगर आप अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उसकी इबादत को बोझ मत समझिए, बल्कि इसे अपना सबसे बड़ा सुकून बना लीजिए। उसकी इबादत को रस्म ना बनाइए, इसे अपनी रूह का हिस्सा बना लीजिए। आपने कभी महसूस किया कि जब आप किसी चीज को बहुत शौक से करते हैं तो आपको वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता? अगर आप कोई पसंदीदा किताब पढ़ रहे हों या किसी अजीज दोस्त से बातें कर रहे हों तो आपको पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत गया। तो फिर जब आप अपने
سب سے عزیز، اپنے سب سے قریبی، اپنے سب سے پیارے اللہ سے بات کر رہے ہوں تو آپ کو وقت کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ دل سے عبادت نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کا دھیان اس میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کی محبت ابھی ادھوری ہے۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے محبت کرتے ہیں تو عبادت کو ایک فرض نہیں بلکہ ایک تحفہ سمجھیے، ایک موقع سمجھیے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے تاکہ آپ اس کے قریب آ سکیں۔ اگر آپ ایسا کر پائے تو یقین مانیے آپ کی عبادت ایک بوجھ نہیں رہے گی بلکہ یہ آپ کے دل کا سکون بن جائے گی۔ پھر آپ جب سجدے میں جائیں گے تو اٹھنے کا دل نہیں کرے گا۔ پھر جب اللہ سے بات کریں گے تو دنیا کی ہر فکر بھول جائیں گے۔ پھر جب اس کی یاد میں رہیں گے تو کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آپ کے اندر گھر نہیں کر پائے گی۔ اور تب جب آپ کا دل اللہ سے جڑ جائے گا تو یہ دنیا آپ کے لیے صرف ایک سفر بن جائے گی۔ پھر آپ کے لیے ہر حال میں سکون ہوگا۔ پھر آپ کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ پھر آپ کی روح کو وہ آزادی ملے گی جس کی تلاش میں آپ نے ساری زندگی گزار دی تھی۔ اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہوگا جب آپ اپنے نفس کو سمجھ سکیں، جب آپ یہ جان سکیں کہ جو تکلیفیں، جو بے چینیاں، جو دکھ آپ کو گھیرے رہتے ہیں وہ باہر سے نہیں، آپ کے اپنے اندر سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے نفس کو نہیں سمجھیں گے آپ خود کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ آپ اپنے ہی جال میں پھنسے رہیں گے اور آپ کو کبھی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو تکلیف دے کون رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب آپ کسی چیز کو پانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں تو من ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، لیکن جب وہی چیز مل جاتی ہے تو کچھ ہی دنوں میں اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ وہی چیز جسے پانے کے لیے آپ راتوں کی نیند کھو بیٹھے تھے اب آپ کو کوئی خاص خوشی نہیں دیتی۔ پھر کوئی اور چیز من میں آ جاتی ہے، پھر وہی بے چینی، پھر وہی دوڑ، پھر وہی انتظار۔ کیا آپ نے کبھی اس چکر کو سمجھنے کی کوشش کی؟ یہی آپ کا نفس ہے۔ یہ آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی چاہت میں الجھا کر رکھتا ہے، آپ کو کبھی سنتشٹ نہیں ہونے دیتا۔ آپ کو ہمیشہ لگتا ہے کہ اگر یہ چیز مل جائے تو میں سکون میں آ جاؤں گا، مگر جب وہ ملتی ہے تو سکون پھر بھی نہیں آتا۔ آپ سوچنا شروع کریے، کیا کوئی ایسی چیز ہے جسے پا کر آپ سچ میں پوری طرح سنتشٹ ہو گئے ہوں؟ کیا کوئی ایسی خوشی ہے جو آپ کو استھائی سکون دے سکی ہو؟ اگر نہیں تو پھر آپ کب تک اسی دوڑ میں بھاگتے رہیں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ کیسے اس نفس کے جال سے نکلا جائے؟ کیسے اس بے چینی کو ختم کیا جائے؟ صرف ایک طریقہ ہے، خود کو جاننا، اپنے اندر جھانکنا۔ اور یہ تبھی ہوگا جب آپ دھیان کرنا سیکھیں گے، جب آپ اپنی ہی سانسوں کو دیکھنا شروع کریں گے۔ آپ نے کبھی اپنی سانسوں پر دھیان دیا ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ کا دھیان ہمیشہ باہر کی چیزوں میں الجھا رہتا ہے۔ آپ کا من ہر وقت یا تو بیتے ہوئے میں پھنسا رہتا ہے یا پھر بھوشیہ کی فکر میں دوڑتا رہتا ہے، مگر آپ کی سانسیں یہ ہمیشہ اسی پل میں ہوتی ہیں۔ اگر آپ انہیں دیکھنا شروع کریں تو آپ کو پہلی بار احساس ہوگا کہ آپ واقعی زندہ ہیں۔ آزما کر دیکھیے، بس کچھ پل کے لیے چپ چاپ بیٹھ جائیے اور بنا کسی وچار کے صرف اپنی سانسوں کو دیکھیے۔ محسوس کیجیے کہ سانسیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ کوئی پریاس نہیں، کوئی زبردستی نہیں، بس محسوس کیجیے۔ پہلے تو آپ کا من بہت بے چین ہوگا، آپ کو لگے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس میں کیا رکھا ہے۔ آپ کا من آپ کو کھینچ کر پھر باہر لے جانا چاہے گا، مگر اگر آپ تھوڑی دیر تک ٹکے رہیں تو پہلی بار آپ کو اپنے نفس کی اصلیت سمجھ میں آنے لگے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا من خود ہی وچاروں کو پیدا کر رہا ہے، خود ہی تکلیفیں بنا رہا ہے۔ آپ کسی شانت جگہ پر بیٹھے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، مگر پھر بھی من پریشان کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لے گا۔ کبھی پرانی یادیں، کبھی آنے والے کل کی فکر، کبھی کوئی پرانا درد۔ مگر اگر آپ پھر سے اپنی سانسوں پر دھیان لاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے من شانت ہونے لگا ہے، وچار خود بخود دور ہونے لگے ہیں، اور جب وچار دور ہوتے ہیں تو آپ کے اندر سکون کا احساس جاگنے لگتا ہے۔ یہی وہ سکون ہے جسے پانے کے لیے آپ پوری زندگی بھاگتے رہے۔ یہی وہ سکون ہے جو کبھی باہر نہیں تھا، جو ہمیشہ آپ کے اندر ہی تھا۔ بس فرق اتنا تھا کہ آپ نے کبھی اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے کبھی خود کو محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ ہر دن کچھ منٹ کے لیے صرف اپنی سانسوں کو دیکھنے لگیں
तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि आपका नफ्स क्या कर रहा है, कैसे यह आपको कभी भी ठहरने नहीं देता, कैसे यह आपको हर वक्त किसी न किसी चीज की फिक्र में उलझाए रखता है। और जब आप इसे देख लेंगे तो आपको इससे आज़ादी भी मिलने लगेगी। फिर आप किसी भी हालत में हो, आपके अंदर एक अजीब सा सुकून बना रहेगा। फिर आप किसी भी हालात में हो, आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा कि असली खेल कहाँ हो रहा है। आपका नफ्स आपको कब तक नचाएगा, कब तक आपको भटकाएगा। अब वक्त आ गया है कि आप इसे पहचानें, इसे समझें। और यह सिर्फ तभी होगा जब आप रुकेंगे, अपने अंदर झांकेंगे और अपनी ही सांसों को देखने लगेंगे। और जब आप अपनी सांसों को देखने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आप वही नहीं हैं जिसे अब तक आप समझते आए थे। आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी इच्छाएं नहीं हैं, आप अपनी परेशानियां नहीं हैं, आप अपने नफ्स नहीं हैं। आप कुछ और हैं, कुछ ज्यादा गहरा, कुछ ज्यादा सुकून देने वाला। एक ऐसा अस्तित्व जो हर हाल में शांत रह सकता है। एक ऐसा दिल जो हर हाल में अल्लाह की तरफ मुड़ सकता है। एक ऐसा रूह जो हर हाल में नफ्स की जंजीरों से आज़ाद हो सकता है। जब आप अपने नफ्स को समझ लेंगे तो फिर यह आपको धोखा नहीं दे पाएगा, फिर यह आपको भटकाएगा नहीं, फिर यह आपको हर वक्त किसी नई चीज़ की चाहत में नहीं दौड़ाएगा। फिर आप हर हाल में, हर हालत में अल्लाह की रहमत को महसूस कर पाएंगे। क्योंकि असली इबादत यह नहीं कि आप बस शरीर से कुछ क्रियाएं कर लें, बल्कि असली इबादत वह है जब आपका दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाए, जब आपकी हर सांस में उसका जिक्र होने लगे, जब आपकी हर धड़कन में उसकी मोहब्बत बस जाए। जब तक आप अपने नफ्स के कैदी हैं तब तक आपकी इबादत भी बस एक आदत बनी रहेगी। लेकिन जब आप अपने नफ्स से आज़ाद होंगे तो आपकी इबादत एक हकीकत बन जाएगी। फिर अल्लाह आपसे दूर नहीं रहेगा, क्योंकि असल में वह कभी दूर था ही नहीं, बस आपका नफ्स ही था जो बीच में पर्दा बनकर खड़ा था। अब यह आपके हाथ में है, क्या आप इस पर्दे को हटाकर अल्लाह को दिल से महसूस करना चाहते हैं या फिर उसी पुरानी दौड़ में उलझे रहना चाहते हैं? अगर आप सच में सुकून चाहते हैं, अगर आप सच में अपने अंदर की बेचैनी को खत्म करना चाहते हैं तो एक बार ठहर कर अपनी सांसों को देखिए, एक बार अपने नफ्स को पहचानिए, एक बार सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारिए। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो वही दिन होगा जब आपकी असली जिंदगी शुरू होगी।